وہ اندر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ٹیکسی روانہ ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ 1 گھنٹے کے بعد ایک طیارہ پرواز کرنے والا ہے۔ ایک نئی کمپنی نے متعدد پروازیں اب شروع کر رکھی تھیں۔ طیارے میں داخل ہو کر وہ مطلوبہ سیٹ پر بیٹھا اور سیٹ کی پشت سے کمر ٹکاتے ہوئے باقی نصف رقم کے بارے میں سوچنے لگا۔ چونکہ تھوڑی رقم ہی برآمد ہو سکی تھی، اسی لیے ابھی اسے باقی رقم تلاش کرنے کے لیے مزید دوڑ دھوپ کرنا تھی۔ وہ دل ہی دل میں قسمت کو برا بھلا کہنے لگا۔ وہ دگنی مصروفیات میں پھنس گیا تھا اس وقت جب اسے اپنا فائنل امتحان دینے کے لیے مکمل یکسوئی سے تیاری کرنا تھی۔ یہ درد سر اسے امتحان سے دور کر سکتا تھا، جبکہ امتحان میں کامیابی حاصل کرنا اس کے لیے زندگی اور موت والا معاملہ تھا۔ اگر وہ امتحان میں ناکام ہو جاتا تو اریبہ اسے منہ موڑ کر عمران سے شادی کر لیتی۔ یہ بات وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاؤں جرم کی زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہاں بھی معافی نہیں تھی۔ وہ کام سے انکار نہ کرنے کا معاہدہ کر چکا تھا۔ اسے اپنے دماغ کی رگیں پھولتی محسوس ہوئیں۔ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والا تھا۔ دوسرے دن وہ کراچی ڈیفنس میں واقع ایک ماڈرن طرز کی عمارت کی دوسری منزل پر لفٹ سے اتر رہا تھا۔ وہ ایک دروازے کی طرف بڑھا جس پر نیو کراچی انٹرپرائزز کے الفاظ تحریر تھے۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر سجے ہوئے استقبالیہ میں داخل ہوا، خوبصورت سی سیکرٹری نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے پسند کرتی تھی۔ سلیم بھی ہوائی بوسہ اچھال دیا۔ سیدھے اندر چلے جاؤ مسٹر سلیم، وہ بڑی ادا سے چیک کر بولی۔ مسٹر منیر اور دانش خان آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سلیم نے اثبات میں سر ہلایا اور ایک دوسرے دروازے کی طرف چل دیا جس پر پرائیویٹ تختی آویزہ تھی۔ اندر آفس میں منیر خان اور دانش خان بتابی سے سگریٹ پیتے ہوئے اس کے منتظر تھے۔ جو ہی منیر خان کی اس پر نظر پڑی، وہ پرجوش لہجے میں بولا، ہیلو برخوردار، کہو ایڈونچر کیسا رہا؟ کامیاب، مگر سلیم کے منہ سے کھوئے کھوئے لہجے میں نکلا۔ مگر کیا؟ منیر خان چونک کر تیزی سے بولا۔ جواب میں سلیم نے بریف کیس اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں 50 لاکھ روپیہ ہے اور وہ رقم بھی جو اس کے پرس سے برآمد ہوئی ہے۔ سلیم خان نے بریف کیس کھول دیا۔ مگر اس کے پاس تو پورے 2 کروڑ روپے تھے۔ دانش خان جو منیر کا خاص ساتھی تھا سرخ ہوتے ہوئے بولا، باقی رقم تم نے تو نہیں مار دی کالج بوائے؟ سلیم کا چہرہ سرخ ہو گیا، جبڑے کے عضلات تن گئے اور اس کا سیدھا ہاتھ ریوالور کی طرف بڑھا جو اب بھی کھلے ہوئے بریف کیس میں یکجا صورت میں رکھا ہوا تھا۔ تم اپنا منہ بند رکھا کرو، تم جذباتی اور بے لگام آدمی ہو، منیر نے اسے ڈانٹا۔ وہ برے برے منہ بنانے لگا۔ مائی ڈیئر سلیم، تم اس احمق کی باتوں کا برا مت مانو، اس کے پاس دماغ نہیں ہے، صرف زبان ہی زبان ہے۔ سلیم نے ایک گہرا سانس لے کر ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ غداری نہیں کر سکتے، منیر خان نے کہا، مگر ابرار خان نے تو 2 کروڑ کا غبن کیا تھا۔ اب تنظیم ہر حال میں وہ رقم واپس چاہتی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ باقی رقم کہاں ہو سکتی ہے، میں جا کر لے آؤں گا۔ سلیم نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ یہ ہمارے کارکنوں کی رپورٹ ہے جو انہوں نے ابرار خان کی جیل سے نکلنے کے بعد اس کی سرگرمیوں اور نقل و حرکت کے بارے میں فراہم کی تھی۔ منیر نے ایک فائل سلیم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جیل سے رہا ہونے کے بعد ہم نے ابرار خان کو پھر سے اس کے کام پر لگا دیا تھا، مگر جب ہمیں معلوم ہوا کہ وہ ضرورت سے زیادہ پینے لگا ہے اور ایک رقاصہ کے چکر میں پڑ گیا ہے تو تنظیم کی انتظامیہ نے اسے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر اس سے پہلے کہ فیصلے پر عمل ہو سکتا، ابرار خان کو اس کی سنگن مل گئی اور وہ 2 کروڑ روپے لے کر فرار ہو گیا۔ منیر خان نے قلم اٹھا کر کاغذ پر کچھ لکھا اور پرزہ سلیم کی طرف بڑھا دیا۔
یہ گلبرگ کے اس کلب کا پتہ ہے جہاں وہ ڈانسر رقص کرتی ہے، اس کا نام سپنا ہے۔ تم یہ کام میرے سپرد کیوں نہیں کر دیتے؟ دانش خان نے لقمہ دیا۔ میں اس کماش کی عورتوں سے نمٹنا خوب جانتا ہوں۔ تم جذباتی آدمی ہو، تمہارے لیے دوسرے کام ہی مناسب ہیں۔ منیر خان نے ناسانہ لہجے میں کہا اور دانش کا منہ پھر لٹک گیا۔ منیر نے اپنا رخ بدل کر سلیم کی طرف کر لیا۔ تم اس عورت کو اپنے دام میں پھنسا لو اور باتوں ہی باتوں میں معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ وہ بقیہ رقم کے متعلق جانتی ہے یا نہیں۔ ہم اس کے ساتھ بلا ضرورت سختی نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے کہ ابھی کچھ دن تک اخبارات میں ارباز خان کی موت کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ تم اسے کسی ایسی جگہ لے جانے کی کوشش کرنا جہاں تنہائی اور سکون ہو، اور اس کام کے لیے ہمارا دریا کنارے ویران مکان پر بنا ہوا بنگلہ بہترین قیامگاہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم نے اس کے ارد گرد طلسمات پھیلا رکھی ہیں، لوگ اس طرف جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ جب سے 2 پولیس والوں کی وہاں سے لاشیں ملی ہیں، لوگ تھر تھر کانپتے ہیں۔ منیر خان نے پرگرام سمجھاتے ہوئے کہا، پھر چونک کر بولا، تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ بس جناب، امتحان سر پر آ رہا ہے اور تیاری نامکمل ہے۔ یہ تو سیریس مسئلہ ہے، مگر ہمارا مشن بھی فوری نوعیت کا ہے۔ اس کام کے بعد تم جو پڑھائی جم کر کرنا اور امتحان پاس کر لو۔ تعلیم انسان کا زیور ہے۔ منیر خان نے مشفقانہ انداز سے سلیم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ دانش خان کرا کر رہ گیا۔ اس کی انگارہ آنکھیں سلیم کو گھور رہی تھیں۔ سلیم گلبرگ 4 کے ماڈرن اور شاندار کلب و ہوٹل بلیو مون میں داخل ہوا۔ ریسیپشن گرل نے سپنا کا نام سن کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بتایا کہ آج اس کا رقص نہیں تھا، وہ جلدی اپنے فلیٹ پر چلی گئی تھی۔ وہ کاؤنٹر سے ہٹ کر ایک بیرے کے پاس آ کر رکا اور اسے نوٹوں کی جھلک دکھا کر ایک قریبی میز پر لے گیا۔ اس کے ہاتھ کی سنہری گھڑی، مہنگے سگریٹ اور انگلیوں میں بیش قیمت انگوٹھیاں دیکھ کر ویٹر مروب سا ہو گیا تھا۔ مجھے ڈانسر سپنا کے فلیٹ کا ایڈریس درکار ہے، اس شرط پر کہ تم کسی سے بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کرو گے۔ مگر جناب والا، مجھے سپنا کے فلیٹ کا ایڈریس معلوم نہیں، مینیجر یا ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی ہی بتا سکتی ہے۔ بیڑا گڑبڑا کر بولا، سب کچھ ممکن ہے مائی ڈیئر۔ سلیم نے 5000 کے نوٹ کو رول کرتے ہوئے اس کا ایک سرا بیرے کے ہاتھ میں چبویا تو وہ مسکرا دیا۔ اچھا، میں کوشش کرتا ہوں، مگر 10,000 روپے ہوں گے۔ 5 ریسیپشن والی لے لے گی اور 5 میں۔ بیرا مسکرا کر بولا۔ نوٹ دیکھ کر اس کی رال ٹپک پڑی تھی۔ وہ کاؤنٹر بھر گیا اور 2 منٹ بعد کاغذ کی ایک چٹ سلیم کی طرف بڑھا دی۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ کلب کی رونق ماند پڑ گئی تھی۔ گلبرگ چوک میں سیاسی جلسہ تھا، اسی لیے لوگ اس طرف متوجہ تھے۔ داخلی دروازے پر کچھ لڑکے اور لڑکیاں دکھائی دے رہے تھے جو شاید ٹورسٹ تھے۔ سلیم کلب سے باہر آ کر ٹیکسی میں سوار ہوا اور فہد ٹاؤن کے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات 1 بجے کا وقت تھا جب وہ فہد ٹاؤن کے اونگتے ہوئے چوکیدار کے پاس سے گزر کر نیم تاریک زینے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ فلیٹس کی مین روڈ والی سائڈ پر اس وقت بھی کافی رونق دکھائی دے رہی تھی، مگر وسطی مقام پر اندھیرا اور سناٹا تھا۔ چوکیدار شاید نشہ کرنے کا عادی تھا، وہ کرسی پر سویا پڑا تھا۔ سلیم ہولے ہولے سیٹی بجاتا، بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا تیسری منزل پر آ پہنچا۔ اسی وقت زور سے بجلی چمکی۔ اس کی روشنی میں اس نے زینے کے اختتام کے سامنے سپنا کے فلیٹ کے کنڈے پر پڑا ہوا بڑا سا تالا دیکھ لیا جو اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے زینے سے اوپر راداری میں آ کر تائرانہ نگاہ ڈالی۔ چھوٹے چھوٹے پرانی ساخت کے پیلے بلب روشن تھے، جن کی روشنی ماحول کو اجاگر کرنے کے لیے ناکافی تھی۔
یہ فلیٹ نمبر 420 تھا۔ وہ چند لمحے بے بسی کے عالم میں کھڑا دروازے کو گھورتا رہا، پھر واپس ہو لیا۔ چوکیدار اب بھی اونگ رہا تھا۔ سلیم اپنا پستول جیب میں ٹٹولتا ہوا فلیٹ کے سامنے واقع باغیچے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس فلیٹ کی نگرانی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسی وقت بادلوں کی بار بار گرج کے ساتھ بجلی چمکنے لگی اور پھر گڑگڑاہٹ کے ساتھ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ سلیم گھنے درخت کے نیچے آ کھڑا ہوا۔ وہ کچھ بھیگ گیا تھا لیکن اسے کیا پرواہ تھی، وہ تو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا۔ اس کی جیب میں ایک پولیس آفیسر کا جعلی کارڈ بھی موجود تھا جو اسے لوگوں سے تحفظ دے سکتا تھا۔ تقریباً 15-20 منٹ بارش ہوتی رہی۔ وہ درخت کے نیچے سے کھسک کر ایک شیڈ کے نیچے چلا آیا اور سگریٹ سلگا کر گہرے گہرے کش لینے لگا۔ بلبوں کی روشنی میں باغ دھلا ہوا اور مہکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو باغ میں پھیلی ہوئی تھی۔ بارش کا زور ٹوٹ گیا اور بادلوں کے بیچ سے ستارے اور روشن چاند جھانکنے لگا۔ وہ تصور ہی تصور میں اریبہ کو باغ کی روش پر ٹہلتا ہوا دیکھنے لگا۔ وہ دونوں بے فکری اور دل بستگی کے ساتھ گھوم پھر رہے تھے۔ کھلتے ہوئے پھول اور ٹہنیوں پر جھکے ہوئے مالٹے اور سیب انہیں جھک جھک کر سلامی دے رہے تھے۔ اس کا خوبصورت تصور اس وقت ٹوٹا جب ایک چھوٹی سفید کار زینے کے سامنے روش پر آ کر رکی۔ چوکیدار اس بھی وقت سویا ہوا تھا۔ کار کا پیسنجر سیٹ والا دروازہ کھلا اور سپنا باہر نکل کر کار کے دوسرے دروازے کی طرف چلی آئی۔ کار کے اندر بیٹھا ہوا سنہری بالوں والا خوبصورت لڑکا ہاتھ ہلاتا ہوا سٹارٹ گاڑی کو ٹرن دے کر مین روڈ کی طرف روانہ ہو گیا۔ سپنا اپنے ہینڈ بیگ کو گھماتی ہوئی زینے پر قدم اٹھانے لگی۔ وہ واقعی آسمان کا ستارہ ہی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے سلور کلر کے لباس سے چمک اور خیرگی پھوٹ رہی تھی۔ وہ حسن و شباب کا پیکر تھی۔ سلیم کی نگاہ برابر اس پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اپنے اخروٹی کلر کے بالوں کو چٹکتی تو سلیم کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ وہ دبے پاؤں بھاگ کر قریب آتے ہوئے اسے زینے سے اوپر جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی رومانٹک فلم کی شوٹنگ میں حصہ لے رہا ہے۔ پھر وہ رومانویت کے حصار سے باہر نکلا اور ریوالور پر ہاتھ جماتا ہوا تیزی سے دبے پاؤں سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول رہی تھی جب وہ اس کے بدن سے اٹھنے والی مسرور کن خوشبو سونگھتا ہوا اس کے قریب چلا گیا۔ ہیلو مس سپنا، سلیم نے جھک کر باادب لہجے میں کہا۔ سپنا ایک دم چونک کر سیدھی ہوئی اور مڑ کر پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ تم کون ہو؟ رات کے 1:30 بجے کیا لینے آئے ہو؟ سپنا کے منہ سے رک رک کر نکلا۔ مس ستارہ، میں ایک روزنامے کا رپورٹر ہوں اور آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں، لیکن آدھی رات کے وقت کیوں آئے ہو؟ اس وقت تو چور اچکے اور ڈاکو ہی آتے ہیں، سپنا نے درست لہجے میں کہا۔ میڈم، میں کئی دنوں سے آپ سے ملنے، آٹوگراف لینے اور انٹرویو کرنے کا متمنی تھا، مگر کلب والے آگے ہی نہیں جانے دیتے، آپ تک پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ سلیم نے نظریں جھکاتے ہوئے مسکین صورت بنا لی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ سپنا نے نظر اس کے چہرے پر گاڑ دی۔ سلیم کے نام بتانے پر وہ بولی، نام تو اچھا ہے لیکن آنے کا وقت بالکل غلط۔ آپ مجھ سے کل شام 8 بجے کلب کے لائبریری روم میں مل لیں، میں آٹوگراف اور انٹرویو دے دوں گی۔ وہ گرین شیشوں والا کمرہ؟ سلیم نے استفسار کیا۔ ہاں، اب تم جا سکتے ہو، میں تھکی ہوئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ سپنا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور پھر دروازہ بند کر لیا۔ سلیم 1 منٹ وہاں کھڑا رہا، پھر واپس ہو لیا۔ فی الحال اتنا ہی تعارف کافی تھا۔